قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تعظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر ہے۔ اور درود و سلام ہو محمد عربی الہاشمی القریشی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، جن کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی، اور میں کہتا ہوں و روحی و جسدی، کہ ہمارے ماں باپ، ہماری روح، ہمارا جسم، سب کچھ آپ کی ذات پہ قربان ہو جائے، آپ کی شان کے اوپر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے چھوٹے بچوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آج میں امت مسلمہ کا ایک بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی گہرا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ، مطلب اس مسئلے کی جو تاریخ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جتنی ہجری سال کے کیلنڈر اور سال اور دن چلتے ہیں ہمارے، اتنی ہی اس مسئلے کی تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ، اور یہ جو بیماری ہے یا پھر یہ جو عداوت ہے یا پھر یہ جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے بیچ شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں منافقت۔ تو میں آج کے مختصر سے دورانیے کے اندر منافقت کے اوپر بھی بات کروں گا اور نفاق کے اوپر بھی کوشش کروں گا کہ بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، جن کے بڑ بولے یہ ہوتے ہیں، کہ جن کے دعوے اصل میں یہ ہوتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ وہ تو اصل میں کیا کرتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے وما یخدعون الا انفسہم، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکے کے اندر رکھتے ہیں۔ اور ان سارے مسائل کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں کے اندر اصل میں ایک بیماری ہے، ایک دا ہے، ایک ڈیزیز ہے، ایک کینسر ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ جو ہے اس مرض کو اور بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو اگر آپ تاریخ اسلامی کو دیکھیں گے اور قرآن کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو کچھ دشمن آپ کو ایسے ملیں گے یا کچھ بیماریاں، کچھ مسائل آپ کو ایسی دکھیں گی جو انسان اپنی ظاہری آنکھ سے، اپنے حواس سے، جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 یا 6 سینسز کہتے ہیں، ان سے وہ سمجھ سکتا ہے۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل واضح ہوتے ہیں، جس طرح ہم آج باہر جائیں اور سورج کو دیکھیں، سورج کو دیکھنے میں کوئی تردد نہیں ہوگا، ہمیں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ دشمن ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں، اور اسلام کے کچھ دشمن ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں جن کو دیکھنے میں، پرکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ وہ دشمنیاں ہیں جو زادتہم ایمانا، صحابہ کی اور مومنین کے جو ایمان ہے بڑھا دیا کرتی تھی۔
لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ اللہ کے رسول کے دور میں تھیں، چاہے اس کے بعد خلفۂ راشدین کے دور میں ہوں، یا پھر بر صغیر کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، ٹیپو سلطان کا دور ہو، یا پھر مغلوں کا دور ہو، یا پھر ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے پاکستان کا، ادھر بھی آپ دیکھیں تو کچھ دشمن، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں دلوں کی جو سامنے سے نہیں ہوتی. سامنے سے بڑے میٹھے بات کریں گے تو ایک شیرہ ان کے باتوں سے، الفاظوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے خنجر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کو، یا پھر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اگر کسی بیماری نے، اگر کسی دشمن نے کھوکھلا کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نفاق. اور نفاق کی جو ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں کس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ما آمنا باللہ، اپنا ظاہر اتنا خوبصورت کرتے ہیں، اپنی وضاقتہ، اپنا اسلوب، چال چلن، باتیں، لائکس اینڈ ڈس لائکس، پسند ناپسند، یہ ساری چیزیں اتنی پیاری کرتے ہیں وہ کہ جو بالکل اللہ والی ہوتی ہیں، لیکن ان کا باطن جو ہوتا ہے وہ کفر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا عذاب بہت شدید ہے، اور اس کے اندر دہریے بھی جائیں گے، اس کے اندر مشرک بھی جائیں گے، اس کے اندر مبتدع بھی جائیں گے، بدعتی جو ہوتے ہیں، اس کے اندر کافر بھی جائیں گے. لیکن سب سے شدید جو عذاب ہے وہ نفاق والوں کو ملے گا. چاہے وہ نفاق ہو عبداللہ بن ابی والا جنہیں ہم اعتقادی نفاق کہتے ہیں، وہ اعتقاد، وہ عقیدہ، یا وہ انسان کا باطن کہ جہاں پہ وہ اندر سے بالکل کافر ہو چکا ہوتا ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور ظاہریت پہ اس نے ایک بہت بڑا لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے. یا پھر وہ انسان جو اعتقاد کے اندر، عقیدوں کے اندر تو کافر نہیں ہے، لیکن اس کے عمل جو ہے، عمل کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے، عمل کا بھی ایک باطن ہوتا ہے. عمل کا ظاہر ہوتا ہے اور عمل کی ایک نیت ہوتی ہے، تو وہ اپنے عمل کے اعتبار سے نفاق شدہ ہو چکا ہوتا ہے. اپنے عمل کے اعتبار سے اس کو نفاق کا جو مرض ہے، میں کہتا ہوں جو دیمک ہے، وہ اس کو کھا چکی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں ابو جہل ہو، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون ہو، اور اس طرح ابراہیم کے سامنے ان کی قوم ہو، آپ نبیوں کو دیکھیں تو وہ ان دشمنوں سے تو تابڑ توڑ لڑے جو ظاہر پہ تھے، لیکن وہ دشمن جو گھروں کے اندر بیٹھے تھے، وہ دشمن جو دلوں کے اندر بیٹھے تھے، وہ مرض جو ہمارے اپنوں کی شکل کے اندر، جن کو قرآن یا حدیث کیا کہتی ہے کہ ان کی جو جلدیں ہوں گی، ان کا جو ظاہر ہوگا وہ مسلمانوں کی طرح ہوگا، ان کی جو باتیں ہوں گی وہ بھی مسلمانوں کی طرح ہوں گی، اور آپ جو ہے ان کے ظاہر سے پرکھ نہیں سکتے، بلکہ آپ تو کیا بولیں گے کہ یار کتنے ہی اچھے اور کتنے ہی میٹھے لوگ ہیں، کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، کیا باتیں ان کی، لیکن ان کے جو دلوں کا حال ہے وہ حقیقت کے اندر اللہ جانتا ہے. تو یہ وہ دیمک ہے جس کے بارے میں حسن بصری ہو گئے یا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تابعی تھے، بہت بڑے تابعی، ابن ابی ملیکہ، وہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا، 30 صحابہ سے، اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ نفاق سے ڈرتے تھے. تو یہ نفاق اتنی بڑی چیز ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان قریب تھا کہ اللہ سارا کا سارا قرآن ان کے بارے میں نازل کرتا. اور حقیقت میں بھی آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کو اٹھائیں گے، اللہ ابتدا کس سے کرتا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. چیپٹر کلوز، بات ختم ہو گئی. دوسرے جو لوگ ہیں، جماعت ہیں، اللہ ان کے بارے میں بتاتا ہے ان الذین کفروا، دوسرے گروپ کی بات کرتے ہیں، دوسری جماعت کی بات کرتے ہیں، دوسری بیماری کی بات کرتے ہیں، دوسرے دشمنوں کی بات کرتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم،
کفر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ڈراؤ یا ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، بات ختم، وہ نہیں ایمان لے کے آتے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے سماعت پہ، سننے پہ بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے دیکھنے پہ آپ کو ایک پردہ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَهُمْ عَذَابٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب رکھ دیا. چیپٹر کلوز، بات ختم ہو گئی. لیکن آگے اللہ جب بات شروع کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں. اللہ کا اسلوب بتا رہا ہے کہ من تبیز کا لگاتے کہ لوگ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول آمنا باللہ. اور منافقین کی پھر آیتیں پڑھنا شروع کریں سورہ بقرہ میں، اللہ جاتا جاتا ہے، مثال بھی دے رہا ہے، باتیں بھی بتا رہا ہے، وہ ہنستے بھی ہیں. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ ایک چیز کی اتنی اہمیت ہے کہ ایمان والے دو ٹوک، متقین جو ہیں اپنی اوصاف کے ساتھ دو ٹوک، ان کو زیادہ سمجھانے کی بات نہیں ہے، وہ ویسے ہی واضح ہیں. کفر اپنے اس عداوت کے ساتھ واضح ہے، ان کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید ڈالی ہے وہ تھا نفاق، چاہے وہ اعتقادی ہو، چاہے وہ ہمارا عملی نفاق ہو. اور آج میں کہتا ہوں حسن بصری رحمہ اللہ اتنے صدیوں پہلے ایک بات کہتے ہیں لولا المنافقون، اگر منافقین نہ ہوتے اس دنیا کے اندر، چاہے اعتقادی چاہے عملی. ایک شخص نے نا بددعا کر دی، یا اللہ جو منافق ہیں انہیں برباد کر دے. تو انہوں نے کہا کہ اگر منافق نہ ہوتے اس دنیا کے اندر تو تمہیں جو ہے نا سڑکیں ویران دکھتی. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ نفاق کے اندر مبتلا ہے. اور کبار صحابہ، ابو بکر ہو جائیں، حذیفہ بن یمان ہو جائیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ جو تھے، وہ ہمیشہ وہ ڈرا کرتے تھے اس چیز سے کہ کہیں نفاق کی دیمک جو ہے ہمیں کھا تو نہیں رہی، ہمیں کھوکھلا تو نہیں کر رہی. اور میں نے اکثر ایمان والوں کو دیکھا ہے، اکثر میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کی معرفت کو چکھتے ہیں، جو اللہ کی رحمتوں کو چکھتے ہیں، جن کو اللہ کی عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، جن کو اللہ کے رسول کی اتباع کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے. اب یہ شیطان دیکھتا ہے ان کو کہ میں ان کو گناہ نہیں کرا سکتا، میں ان کو کسی کبیرہ گناہ میں اتنی آرام سے ملوث نہیں کر سکتا. ان کی نمازیں پختہ سے پختہ ہو رہی ہیں، ان کے اخلاص پختہ سے پختہ ہو رہے ہیں، ان کے اندر ریاکاری ختم ہو رہی ہے، اور یہ اپنی نمازوں کو، اپنے معاملات کو اللہ کے رسول کے ساتھ اس طریقے سے تمسک کرتے ہیں، اس طریقے سے ٹیلی کرتے ہیں، ایسے سنگ کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اللہ کے رسول کو سامنے دیکھا ہو. تو شیطان بھی دیکھتا ہے کہ میں مومنین کو جو ہے کیسے گمراہ کروں. تو وہ کیا لے کے آتا ہے وہ مومنین کے اندر ایک بہت بڑی بیماری لے کے آتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں کسالہ، کسل، سستی لے کے آتا ہے. وہ آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے نہیں مارے گا، وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی سستیوں سے مارے گا. اور ظاہر سی بات ہے اتنی جنگیں لڑ چکے ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ، کہیں پہ میوزک کی بات آ رہی ہو، کہیں پردے کی بات آ رہی ہو، حلال حرام کی بات آ رہی ہو، سیگریگیشنز کی بات آ رہی ہو، اسی طریقے سے اللہ کی حدود کی بات آ رہی ہو. اتنا کچھ لڑ چکے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے خود ایک سپاہی اور ایک سفیر بن چکے ہوتے ہیں، اور آپ کا ظاہر اتنا خالص ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہر کو توڑنا آپ کی نفسیات کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو وہ پھر کیا کرتا ہے، نفاق جیسا بیج جو ہے وہ آپ کے اندر ڈالتا ہے، وہ اندر سے انسان کو کھوکھلا کرتا ہے. جہاں پہ انسان کا ظاہر بھرپور طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں بڑا اللہ کا بندہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا اللہ کا ولی ہے. اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بتائے اور قرآن نے جو باتیں بتائیں، آپ وہ پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ جو تھے وہ وہی دیکھتے ہیں سامنے، صحابی ہیں، ان کو وہ تمغہ ملا ہوا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملتا اتنی آرام سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ سب کے سب اللہ سے راضی. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ. لیکن اس کے بعد بھی وہ نفاق سے ڈرتے ہیں. تو ان کے اوصاف آپ دیکھیں، سب سے پہلی چیز
جو امت مسلمہ کو توڑتی ہے اندر سے، وہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نمازوں کے اندر سستی آتی ہے، نمازوں کے اندر سستی آتی ہے، اور یہ کئی درجات ہیں اس کے نا۔ اور اللہ کے رسول کیا کہتے تھے منافقین کے بارے میں؟ کہ فجر اور عشاء، یہ دو نمازیں اتنی خطرناک ہیں، اتنی خطرناک ہیں، منافقین کے اوپر یہ نماز بھاری ہے۔ مومنین تو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں ان نمازوں کو، لیکن جو منافق ہوگا، جس کے دل کے اندر وہ مرض بیماری ہے، اس کے لیے یہ دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی ریاکاری کے اوپر بنائی ہوتی ہے، پوری کی پوری زندگی اس کی ریاکاری کے اوپر ہے۔ کیسے ریاکاری ہے؟ ظہر میں لوگوں کے سامنے ہے، نماز پڑھے گا، عصر میں لوگوں کے سامنے ہے، پھر نماز پڑھے گا، مغرب میں بھی کہیں نہ کہیں معاملات چل رہے ہیں، جی حاجی صاحب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نیک آدمی ہیں، نماز پڑھے گا، لیکن فجر میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ اصل میں لوگوں کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو فجر اور عشاء کے اندر یہ لوگ نہیں دکھیں گے۔ دکھیں گے کیا؟ یہ پڑھیں گے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ظاہر جو ہے اتنا پیارا بنایا ہوا ہے، جہاں پہ ظاہریت کی بات ہوگی، جہاں ریاکاری کی بات ہوگی، جہاں پہ شو آف کی بات ہوگی، وہاں پہ بڑھ چڑھ کے عملی، جسمانی، روحانی جو ایفرٹس ہیں، جو کوشش ہیں، یہ ساری کی ساری لگائیں گے، لیکن جہاں پہ صرف اور صرف معاملہ بندے کا اور اللہ کا ہوگا، یہ غائب ہو جائیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یخدعون الا انفسہم، اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ان کا آپ کا دھوکہ ہے، یہ دنیا کو دھوکے میں نہیں ڈال رہے۔ اور میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے اور سارے بھائیوں کو اصلاح کی مدد میں یہ بات بتاؤں کہ اللہ سے پناہ مانگے۔ صحابہ عظیم لوگ تھے، وہ سارے کے سارے ڈرا کرتے تھے اس سے۔ اللہ ایسی چیزیں عنقریب واضح کر دیتا ہے انسان کی، ایسا نفاق سامنے آ جاتا ہے انسان کا۔ وہ دن سے بچیں، اس دن سے ڈریں کہ جس دن اللہ آپ کی عزت اتار دے، اس دن سے ڈریں کہ جس دن اللہ آپ کا پردہ جو ہے نا فاش کر دے۔ ڈر جائیں اس دن سے اور اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ تو ظاہریت جو ہے وہ تو ہم نے بڑی اچھی کی ہے، اور اقبال بھی کہتا ہے نا کہ گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کہ ہم باتوں کے غازی تو بڑے بنے، بڑی جنگیں ہم نے باتوں کی لی، لیکن جب بات آتی ہے کردار کی، عمل کی، ہم کو سو دور ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی جو صفت ہے منافقین کی، اندر بیٹھا ہو منافق یا باہر ہو، اللہ کہتا ہے کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، تو یہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے۔ اس کی نماز، اللہ کے رسول کہتے ہیں، تم دیکھو گے مرغی جس طرح ٹھونگے مارتی ہے، ویسا یہ ٹھونگے مارتے ہوئے نماز پڑھے گا اور اللہ کو تھوڑا یاد کرے گا، اللہ اکبر کہے گا، اور کئی پھر مسائل اس کے سامنے آ جائیں گے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، ثنا کھا جائے گا، کہیں اعوذ باللہ کھا جائے گا، بسم اللہ کھا جائے گا۔ اچھا اس کو پتہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ پڑھے گا، اگلی نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھوڑی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کی جو عبادت ہوتی ہے وہ تو تاریکیوں کے اندر بھی ہوتی ہے، اور وہ تو ویسی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ تنہائیوں میں، تاریکیوں میں کھڑے ہوتے، قیام کرتے، اتنا قیام کرتے، اتنا قیام کرتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے چکی جس طرح چلتی ہے اندر سے، ویسی آوازیں آتی ہیں، گھٹنے کی، رونے کی، گھٹ گھٹ کے روتے، سکون کے ساتھ نماز پڑھتے، جلد بازی نہیں کرتے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت کروں گا، اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفاق سے چھٹکارا مل جائے، منافقت کی بات بھی میں آگے کروں گا کہ اگلے جو لوگ منافق ہیں، نفاق سے چھٹکارا مل جائے اگر آپ کا، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں،
تو دنیا میں اگر کسی عمل پہ فوکس کرنا ہے آپ نے، وہ ہے آپ کی فرض نماز، اور خاص طور پہ فجر اور عشاء کی جو نمازیں ہیں دو، ان کے اوپر آپ نے اپنا لزوم رکھنا ہے، اس کے اوپر آپ نے دوام رکھنا ہے، کنسسٹنٹ ہو جائیں، کچھ ہو یا نہ ہو، یہ دو نمازیں اور جماعت کے ساتھ میں نے نہیں چھوڑنی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم ایک شخص کو دیکھو مسجد میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ بڑا مشکل کام ہے آج کے دور میں مسجد آنا۔ کئی ہمارے پاس عذر شرعی ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نہیں، اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے، اللہ نے سسٹم رکھا ہے۔ اللہ اپنے ایک حکم سے، ایک تیر سے 10 کروڑ شکار کرتا ہے، اور ہم ان حکمتوں سے نابلد ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کی نمازیں ہیں ان کو ادا کریں، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ افضل الصلاۃ، بہترین نماز کون سی ہے؟ علی وقتہا، جو اس وقت کے اوپر ادا کی جائے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے فی اولی وقتہا، کہ جو بالکل پہلے پہلے وقت میں ادا کر دی جائے۔ کیونکہ مومن کے لیے نا جیسے ہی اذان ہوئی، نماز کا ٹائم ہوا، ایک برڈن ہوتا ہے اس کے اوپر۔ یہ مومن ہے، وہ ایک پہاڑ ہوتا ہے۔ صحابہ جو ہے کانپا کرتے تھے کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے، مکھی بیٹھی ہے، یوں کر کے ہٹانا ہے۔ تو آج ہمارے دلوں کا حال دیکھیں، اتنے برے ہمارے دل ہو چکے ہیں، اتنے کالے سیاہ ہمارے دل ہو چکے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں اور چلے جاتی ہیں۔ انسان بھی بڑا عجوبہ ہے، میں کہتا ہوں، جس کو دیکھنا چاہے وہ ہر جگہ دکھتا ہے اس کو، جس کو سننا چاہے کہیں سے بھی سن لے گا اس کو۔ مثال، ہم نے گاڑی لینی ہو، کوئی ہمارا ایک خاص بجٹ ہو، ایک خاص ہم نے ماڈل چوز کر کے رکھا ہو، یہ گاڑی لینی ہے، آپ سوچیں ذرا اس دور کے اندر جا کے، آپ کو دنیا میں ہر جگہ وہی گاڑیاں دکھیں گی، چاہے وہ بڑی ریئر شاذ و نادر گاڑیاں کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو وہی گاڑی دکھے گی۔ آپ نے آج سوچ لیا ہے میرا بجٹ ہے، میں نے ایک فون خریدنا ہے، وہ کوئی بھی بجٹ ہو سکتا ہے، آپ کو ایڈ بھی اسی کے دکھیں گے، بل بورڈ پہ آپ کو وہی چیز دکھے گی، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ہر جگہ آپ کو وہی چیز دکھے گی۔ آپ نے آج کوئی گھر لینا ہے، آپ نے اپنے پیسے اکٹھے کر کے رکھے ہیں، اتنے مرلے کا لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، کنسٹرکٹڈ لینا ہے، کینال کا لینا ہے، آپ کی زندگی ساری کی ساری فوکس ہو جائے گی کہاں پہ؟ بلڈرز، ڈیولپرز سرچ کر رہے ہوں گے، کبھی اس ریئل اسٹیٹ والے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس جگہ کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کے فوکس کا کمال، جس کو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، اقم وجہک للدین حنیفہ، تم اپنے آپ کو یکسو تو کرو، تم اللہ کے دین کی طرف یکسو تو کرو، پھر تم سو رہے ہوگے، تمہارا نفس بھلے برا بھی لگے وہ تمہیں اٹھا دے گا، تم سو رہے ہوگے، تم ٹائم کے اوپر اٹھ جاؤ گے۔ تم کیا کرو، اپنے آپ کو یکسو تو کرو، تم نیت تو کرو، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دے دو گے، تمہیں لگتا ہے کہ تم مومنین کو دھوکہ دے دو گے، یہ دنیاوی باتیں ہیں ساری۔ اللہ نے تو منافق کیا کرتا ہے، جو ظاہر سے بڑا دیندار ہوتا ہے، باطن برباد کیا ہوا ہوتا ہے اس نے، وہ اپنے عمل کو اچھا کرتا ہے۔ حالانکہ جنت انسان کو عمل کے اوپر نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ بات کہہ دی تھی، بخاری کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات۔ محدثین اپنی حدیث کی کتابوں کی ابتدا اس حدیث سے کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کتنی گہری روایت ہے، کتنی گہری بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا دار و مدار، کبھی سوچا دار و مدار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمل کا قبول ہونے کا کرائیٹیریا دار و مدار، عمل کا رد ہونے کا جو کرائیٹیریا، شرط، وہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ عمل کے اچھے اور برے ہونے کی جو شرط ہے وہ نیت ہے۔ عمل کے اندر دوام آنے یا نہ آنے کی جو شرط ہے وہ نیت ہے۔ تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نیت کے اوپر مرکوز رکھی ہیں۔ ہم اپنے عمل کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم اپنا ظاہر اچھا، کس انسان کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے جو عیوب ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہوں؟ ایک تو وہ انسان ہے نا جو کلیمڈ ہے، جس نے لوگوں کو بولا ہے کہ بھائی میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، اس کو فرق نہیں پڑتا،
لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں بچاتا ہے. لیکن وہ جو کلیمڈ اللہ کے ولی اللہ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بولا ہوا ہے کہ ہم تو معصوم ہو گئے ہیں، اور سوسائٹی بھی، معاشرہ بھی ان کو معصوم بنا دیتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کیسے نکلیں گے؟ تو اپنے عملوں کو نہ دیکھیں، عمل ہمارے متبع سننا ہو گئے، سنت کی اتباع میں لگ گئے. لیکن جس بیماری پہ فوکس کرنا ہے وہ دل کی بیماری ہے. یہ وہ دیمک ہے، جب لکڑی کو لگ جائے، جب دل کو لگ جائے، آہستہ آہستہ آہستہ، نہ آواز آتی ہے نہ بدبو آتی ہے، لیکن انسان کا ایمان جو ہے وہ کھا جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے ایسی بیماری سے. اللہ ہم بھائیوں کو نکالے اس نفاق سے. اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی انسان کو. اور اکثر جو ہے جن کی نمازیں کمزور ہوتی ہیں، نیتوں کا مسئلہ. ہمارے پاس بچے آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں کہ ہم سے عبادت نہیں ہوتی، ہم سے عبادت اچھی طرح نہیں ہوتی، اٹھا نہیں جا رہا ہوتا. تو میں ساری چیزوں کا لب لباب آپ کے سامنے رکھ دوں. کیا ہم نے نیت پکی کی ہے اپنی؟ کیا ہماری نیت اس لیول کی ہے کہ جس نیت کے اوپر، اب میں حدیثیں آپ کو کچھ سناتا ہوں، ایک انسان یہ نیت کر کے سو جائے کہ اس سے تہجد میں اٹھنا ہے اور نماز پڑھنی، اور اس کی جو نیت خالص، پختہ، پرعزم تھی، جس میں کوئی ملاوٹ اور کوئی شک نہیں تھی، یہ انسان سو گیا، نہیں اٹھتا تہجد کے اندر، یہ صبح فجر میں اٹھتا ہے. اب بتائیں اللہ اس کو ثواب دے گا یا نہیں دے گا؟ سوچے ایک عمل ہی نہیں ہوا، لیکن اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے نے نیت اتنی پکی کی ہے، اس کو لکھ دو، نیت اتنی پکی کی ہے، ثواب لکھ دو. تو حدیث کے اندر آتا ہے، آخری میں بات کرتا ہوں، کہ اللہ کے رسول یہ بات سمجھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت جو ہے وہ انسان کو عملوں کی بنا پہ نہیں ملے گی، وہ اللہ کی رحمت کے اوپر ملے گی. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں ملے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، عمل ایک بہانہ ہے جو اللہ کلین چٹ دیتا ہے جس کے بنا پہ، جس کو تولتا ہے. عمل ایک بہانہ ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ دکھتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کون ہے. اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اس قلب سلیم کو لے کے آیا ہے، جو صحیح سالم دل لے کے آیا ہے اللہ کے پاس، جس میں نفاق کا مرض نہیں ہے. اور ایک بڑا ہی فخر والا شخص اور بڑا ہی پر اعتماد شخص اللہ کے پاس آئے گا، جس نے ساری کی ساری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر گزاری ہوگی. اور وہ آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ دیکھے گا ہاں جی نمازیں اچھی ہیں، اخلاق اچھے ہیں، توحید اچھی ہے، اتباع اچھی ہے، بدعت نہیں ہے، جاؤ جنت میں جاؤ، میرا رحم لو، میری مرسی لو اور جاؤ. بولے گا نہیں اللہ میرا حساب کرے. ایک بے وقوف شخص اللہ سے بولے گا اللہ میرا حساب لے، اور وہ پر اعتماد بھی ہوگا. اللہ بولے گا رحم لو اور جاؤ، وہ بولے گا نہیں اللہ حساب لے. اللہ ایک ترازو، ایک پلڑے کے اندر ساری اس کی زندگی رکھ دے گا، اور بدلے میں اس کی صرف ایک آنکھ نکال کے رکھے گا کہ حساب دینا ہے تو نے میری نعمتوں کا، میری عطاؤں کا، نوازشوں کا، چل لے یہ ایک آنکھ کا حساب دے دے جو میں نے تجھے نعمت عطا کی ہے. وہ ایک آنکھ اتنی بھاری ہوگی، ساری عبادتیں اور ریاضتیں اس کے اوپر چلی جائیں گی. یوں ندامت سے کھڑا ہوگا. اللہ بولے گا جا میری رحمت لے اور جنت میں چلا جا. تو میرے بھائیوں، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. کتنے ہی شخص جو ظاہر سے فاسق فاجر تھے، لیکن دلوں کے اندر بڑے ہی وہ نرم مزاج، عاجز، خشوع و خضوع والے، چڑیے جیسے دل تھے ان کے. گناہوں کے بعد بھی، فسق و فجور کے بعد بھی اللہ کو وہ دل چاہیے، نرم دل. صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ ان کے دل چڑیوں جیسے تھے. وہ قرآن کو پڑھتے تھے وہ رو پڑھتے تھے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے وہ لرزتے تھے. وہ اتنی تاثیر سے قرآن پڑھتے تھے کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے تھے. ان کے دل اتنے پیارے تھے. ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے تندور دیکھا، ان کو خون کا پیشاب آنا شروع ہو گیا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو ڈرا دو اگر 2 4 5 سال کے،
وہ ڈر جاتے ہیں. تو بچوں جیسے دل تھے ان کے، ہماری طرح سخت دل نہیں تھے، وہ متکبر نہیں تھے. اور اللہ کو وہ شخص نہیں پسند جو کھڑا تو ہوتا ہے اللہ کے آگے، عبادتیں بھی کرتا ہے، ریاضتیں بھی کرتا ہے، اذکار، تلاوت، حج، عمرے سب اس کے بڑے اچھے ہیں، لیکن دل کے اندر نہ کہیں تکبر ہے. تو اس میں اور ابلیس میں کیا فرق ہوا؟ ابلیس بھی تو یہی سارے کام کرتا تھا، لیکن اللہ اب کیا کرتا ہے اس ابلیس کے بارے میں؟ کہتا ہے اعوذ باللہ، پناہ مانگو میری. کس سے؟ شیطان رجیم سے، لعین سے، مردود سے، دھتکارے ہوئے سے، چھوٹے سے. اللہ اس کو وہ بنا دیتا ہے. تو کبھی کبھی ہماری ریاضتیں، ہماری نیکیاں اگر وہ صحیح طریقے پہ نہ کی جائیں اور اس کے اندر تزکیہ نہ ہو، اس میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری سے پاک نہ ہو، ہمیں برباد کر دیتی. اور ایک شخص آئے گا، میں آخری حدیث سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا. اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ ہباء منثورا، اڑا دے گا اس کو ہوا کے. ساری نیکیاں اس کی پہاڑ جیسی اڑ جائیں گی. لوگ پوچھیں گے اللہ اس کا کیا جرم ہے جو اس کی نیکی تو قبول نہیں کر رہا؟ اللہ اس کا جرم بتائے گا. جرم اس کا یہ ہے کہ جب وہ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو اللہ کی جو حدود ہیں ان کو پامال کر دیتے ہیں. تو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنے کا ہے، نیت تو کریں ہی کریں، اور اپنی جو خلوتیں، تنہائیاں ہیں جو صرف اور صرف آپ کے اور رب کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کو پاکیزہ بنائیں، ان کو اچھے سے اچھا اس کی تحسین کریں. جس کی خلوت اچھی ہو گئی، جس کا باطن اچھا ہو گیا، جس کی تنہائیاں اچھی ہو گئیں، اس کا جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ اچھا ہی کر دے گا. پھر ظاہر کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے. یوسف علیہ السلام خلوت کے اندر انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. جب غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے گئے تھے، تو پھر اللہ نکالتا ہے اس انسان کو یوسف علیہ السلام کی طرح. لیکن وہ انسان جو خلوتیں برباد کر دیتا ہے، تنہائیوں میں فرعون ہوتا ہے، ابلیس ہوتا ہے، نمرود اور حامان ہوتا ہے، فرعون ہوتا ہے، وہ ظاہر کتنا بھی اچھا کر دے، وہ اصل میں اپنی جہنم پکی کر رہا ہے. تو دھوکے میں نہ رہیں. اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا سنا، اس کے اندر جو بھی غلطیاں کوتاہیاں تھیں ان کو معاف کرے. وہ میری غلطیاں تھیں یا شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی تھیں، اور اس میں جو کچھ بھی خیر تھا، اچھا تھا، احسن تھا، میں اس کی نسبت اللہ رب ذوالجلال کی طرف کرتا ہوں. وہ حق ہے، اسی کی طرف تھا، اسی کی وجہ سے تھا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.